ہم سے اکثر مولدین یا غیر مسلم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام میں سور کا گوشت حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد ہے، اس نے حرام کیا تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی کے لیے کی گئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام کیوں قرار دیا؟ ایسا سائنس نے کیا دریافت کیا جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے؟ سور کو کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سور کی گردن واضح نہیں ہوتی۔ اگر جانور کو اسلامی طریقے پر حلال کیا جائے تو اس میں سارا زہریلا خون جس میں یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور جانور بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ سور کی گردن چونکہ واضح نہیں ہوتی اس لیے اس کو اسلامی طریقے پر ذبح کرنا ناممکن ہے، یعنی اس سے یورک ایسڈ والا خون سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سور کا گوشت کھانے سے جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، چلے جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ اگر کوئی شخص سور کا گوشت کھاتا ہے تو اس کو 70 قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس پلیت جانور کے جسم میں چھوٹے آرگنیزمز ہوتے ہیں، مثلا ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم، پین ورم اور ہک ورم وغیرہ۔ یہ کیڑے یا ورم ہمارے اندر ناک، منہ یا جلد سے داخل ہو سکتے ہیں، یعنی سور کا گوشت کھانا تو دور کی بات، ان کے پاس جانا بھی باعث بیماری ہے۔ اگر یہ ورم جسم میں داخل ہو جائیں تو اپنی تعداد بڑھاتے رہتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور ان کے بچے آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آسانی سے کسی بھی آرگن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ورمز دماغ میں داخل ہو جائیں تو یادداشت چلی جاتی ہے یا انسان کو پیرالائز بھی کر دیتے ہیں۔ اگر یہ دل پر اٹیک کریں تو دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آنکھ میں داخل ہو جائیں تو اندھا کر دیتے ہیں۔ اگر جگر میں گھس جائیں تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل ختم ہونے کے باعث سارا خون ٹاکسک ہو جاتا ہے، یعنی زہریلا ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں ہر 6 میں سے ایک شخص کو ٹریکینوسس ورمز نامی ایک بیماری ہوتی ہے۔ یہ راؤنڈ ورمز کی وجہ سے ہوتی ہے جو سور میں پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ حد سے بڑھ جائیں تو نہ ختم ہونے والی بیماری بن جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انفلوئنزا وائرس ایسا وائرس ہے جو گرمیوں میں سور کے پھیپھڑوں میں بنتا ہے اور بڑھتا پھولتا رہتا ہے، اور سردیوں میں یہ اس بیماری کو انسانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہ وائرس فلو سے بھی زیادہ شدید، خطرناک اور جان لیوا ہوتا ہے۔ پورک سوسیج کھانے کی ایک قسم ہے جس میں خنزیر کے پھیپھڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لہٰذا جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ان کو انفلوئنزا وائرس کی وبا ہو جاتی ہے۔ خنزیر کے گوشت میں بہت زیادہ چکنائی اور چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں یعنی بلڈ ویسلز میں جمع ہو جاتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے۔ سب سے زیادہ موٹے لوگ امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ سور کا گوشت کھانے سے جسم میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس سے آرٹریوسکلیروسس بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ گردے میں پتھری کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس پلیت جانور کے کھانے سے کئی اور بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ہیبیٹیٹ یعنی مسکن کی۔ یہ خنزیر زمین میں موجود غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ یہ گوبر، پاخانہ اور اپنے پیشاب پر زندہ رہتا ہے۔ اکثر اس کو کچرا کھلایا جاتا ہے۔ ان کو جو گند ملتا ہے کھا لیتے ہیں، مثلا مردہ جانور، مردہ حشرات، کیڑے، درختوں کی چھال، سڑنے والی لاشیں، یہاں تک کہ دوسرے خنزیروں کو بھی کھا لیتے ہیں۔ اگر ان خنزیروں کو پاک صاف ماحول میں بھی رکھا جائے تو یہ خود کو دوسرے خنزیروں کی اور اپنی گندگی یعنی پخانے کو کھانے سے نہیں روک سکتے، یعنی یہ جانور فطری طور پر ہی گندا ہے۔ ایک ریسرچ کی گئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ خنزیر پلیت صرف 2% یورک ایسڈ جسم سے خارج کرتا ہے، جبکہ 98% یورک ایسڈ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ یہ زہریلا مادہ سور کو زہریلا بناتا ہے۔ اس جانور کو پسینہ نہیں آتا۔ اس کا پسینہ اور ٹاکسک ایلیمنٹس اس کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیچڑ میں رہتا ہے۔ اس جانور کا زہر اتنا زیادہ ہے کہ اسے دوسرے جانوروں کے زہر سے بمشکل مارا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم ممالک میں کسان خنزیر کو پالتے ہیں اور جہاں سانپ ہو وہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سانپ اور ریٹل سنیک اگر اس کو ڈس بھی لیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب رہا اس کو پکانے کا عمل، تو ایسا کوئی بھی ٹمپریچر نہیں ہے جس پر اس میں موجود ورمز کو ختم کیا جا سکے، یعنی یہ ہیٹ کی مدد سے جراثیموں سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اسلام سچا مذہب ہے اور قرآن مجید کامل کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم رکھ دیا گیا۔ سائنس کے یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی 1450 سال قبل اسلام نے اس غلیظ جانور کو ان بیماریوں کی وجہ سے حرام قرار دے دیا۔